خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے سدباب کے لیے صحیح ڈیسیشن اور صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ایمرجنسی کی کنڈیشن میں اگر شدید زخمی حالت ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جانا ضروری ہوتا ہے۔ مریض کو جسم پر کوئی گہرا زخم آئے یا خدا نخواستہ کار ایکسیڈنٹ میں کوئی شدید زخمی ہو جائے تو ظاہر ہے اسے فوری طور پر اسپتال لے جانا زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر مریض کو کوئی کھیل کھیلتے ہوئے یا سیڑھی سے گرنے کے بعد زخم آ جائے تو ایسی صورت میں اگر سر پر شدید چوٹ لگی ہو یا بے ہوش ہو گیا ہو یا جسم سے مسلسل خون بہہ رہا ہے، خاص طور پر کان اور ناک سے خون آ رہا ہے، یا زخم بہت گہرا ہے اور بڑا ہے، یا متاثرہ حصہ بہت جلدی سن ہو گیا ہے، یا وہاں دباؤ اور وزن ناقابل برداشت محسوس ہو رہا ہے، یا مسلسل قے یا وومیٹنگ ہو رہی ہے، تو ان تمام صورتوں میں فوری طور پر اسپتال پہنچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ان زخموں کو فوری طور پر توجہ درکار ہوتی ہے تاکہ انفیکشن اور دوسری پیچیدگیوں سے بچا جائے۔ اگر ایکسیڈنٹ کے بعد آپ چل پھر سکتے ہیں تو خبردار رہیں کہ اس وقت آپ کے صدمے کی کیفیت میں ہو سکتے ہیں اور اسی بنا پر آپ کو درد کم محسوس ہو رہا ہے اور بہت ممکن ہے کچھ دیر بعد اس کی شدت ناقابل برداشت ہو جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ فریکچر بھی ہو جاتے ہیں اور مختلف افراد کو درد محسوس نہیں ہوتا فوری طور پر، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ چوٹ گرم ہے تو اس وجہ سے محسوس نہیں ہو رہا، لیکن کچھ دیر کے بعد شدید درد کی شکایت ہوتی ہے۔ عموماً کار کے حادثات کے بعد یہ کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ لوگ بڑی مشکل سے کھینچ کر سانس لے رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب وہ اسپتال پہنچتے ہیں تو اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، جس سے ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پھیپھڑے میں سوراخ ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے سانس لینے میں بہت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں مریض کو اسپتال لے جانا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب مسائل ہاسپٹل میں ہی پراپر طریقے سے تشخیص کر کے ڈائگنوز کر کے ان کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہاسپٹل میں سارے ڈاکٹرز جو ہیں مختلف ڈاکٹرز کال پر بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سرجری کی ضرورت پڑے تو سرجن بھی آ سکتے ہیں، اگر ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کا مسئلہ ہو تو آرتھوپیڈک سرجن کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح جو بھی اسپیشلسٹ کی فیلڈ ہیں اور مریض کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو فوری مہیا ہو جاتی ہے۔ اب ہم بتانا چاہیں گے کہ پرانی بیماریاں اگر بگڑ جائیں تو کیا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کو ایک عرصے سے کوئی مرض لاحق ہو، مثلاً یہ کہ استھما، ڈائبٹیز، مرگی، گردے کی بیماری، ایمفائسیما یا شدید نوعیت کی الرجی۔ اس طرح یعنی کہ ہاسپٹل کے ایمرجنسی میڈیسن کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر جوشی کا کہنا ہے کہ جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی طبیعت کس حد تک خراب ہے۔ اگر وہ محسوس کریں کہ بہت زیادہ طبیعت نہیں بگڑی تو اپنے فیملی ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ابتری محسوس کریں تو انہیں فوری طور پر اسپتال کا رخ کرنا چاہیے۔ دمے کا حملہ، بلڈ شوگر بہت کم ہو جائے، مرگی کا شدید دورہ پڑا ہو یا شہد کی مکھی نے ڈنک مارا ہو جبکہ آپ اس سے الرجک بھی ہوں تو ان تمام صورتوں میں آپ کا فوری اور بروقت علاج صرف ہاسپٹل میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دماغی امراض کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص
دماغی نفسیاتی امراض مثلا شیزوفرینیا اور ڈپریشن کا مریض ہے، اور اکثر اسے ایسے دورے اٹھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کب کیا کر بیٹھے گا، تو اس کے اچانک کسی اقدام سے خود کو، اس کو یا گھر والوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو پھر ہاسپٹل اس کے حق میں بہترین جگہ ہے۔ علاوہ ازیں کوئی شخص منشیات کا عادی ہے، اس کے مزاج میں اچانک شدید نوعیت کی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے یا بظاہر ٹھیک نظر نہیں آ رہا، تو اسے ایمرجنسی علاج کی ضرورت ہے۔ ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے عملے کو اس قسم کے بحرانی حالات سے نمٹنے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کس طرح پرسکون کیا جا سکتا ہے اور خودکشی کی کوششیں روکی جا سکتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ ایسے مریض کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا جائے جہاں پر وہ سہولتیں موجود ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔